یہ بات میں نے کی ہوتی نا، آج پورے ملک کے اندر نا ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب پہ توہین مذہب لگائی جائے. 295A 295A جو ہے وہ توہین مذہب کی ہے، 295B توہین قرآن کی ہے، اور 295C توہین رسالت کی ہے. 295C پہ تو ڈیتھ پینلٹی ہے نا، 295A اور B کے اوپر بھی 10 سال قید ہے اور اس میں ضمانت بھی نہیں ہوتی. اگر یہ میں نے کیا ہوتا نا تو سب نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا. توہین ہے نا، اور یہ توہین اس لیے کہ حنفیوں کو بچپن سے یہ توہین سکھائی جاتی ہے. یہ اسی شعر کا بخار چڑھا ہوا تھا طارق جمیل صاحب کو، اسی لیے انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا. بھٹی صاحب جواباً اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فضائل اعمال کا بخار چڑھ گیا، آپ کو اپنے بزرگ بابوں کا بخار چڑھ گیا، تو طارق جمیل صاحب نے چھت سے جا کے لگنا تھا. ہاں، اور آپ احادیث کے بارے میں اس طرح بول رہے ہیں کہ بخار چڑھ گیا، یہ آپ اعلانیہ معافی پبلکلی آپ کا مانگنا بنتا ہے. اور طارق جمیل صاحب سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا اس میں، اور اس پہ توہین مذہب کی دفعہ لگتی ہے. السلام علیکم دوستوں، جب ارشاد بھٹی صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کی، اس پوڈ کاسٹ کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت ہی سخت سوالات کیے گئے فضائل اعمال کے حوالے سے. یعنی دیوبندیوں کے یہاں بہت زیادہ مقبول کتاب ہے، اس کتاب کے اندر قرآن و سنت کے علاوہ بہت زیادہ قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ جو کتاب ہے فضائل اعمال، اس کتاب کو دیوبندی حضرات بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور اپنے نصاب کے اندر بھی پڑھاتے ہیں. تو انجینئر محمد امین صاحب کے متعلق جب مولانا طارق جمیل صاحب سے سوال ہوا، طارق جمیل صاحب نے یہ کہا کہ انجینئر کو بخاری مسلم کا بخار چڑھا ہوا ہے. یعنی انہوں نے یہ تنزیہ بات کی کہ انجینئر جو ہے وہ صرف اور صرف بخاری مسلم کی ٹٹ لگاتا ہے. جو بندی حضرات ہیں، یہ تو فضائل اعمال جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر جو قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں وہی پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں. تو اس حوالے سے ارشاد بھٹی صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب سے سوال کیا. طارق جمیل صاحب نے آگے سے یہ بات کی کہ انجینئر کو بخاری مسلم کا بخار چڑھا ہوا ہے. یعنی صرف اور صرف انجینئر جو ہے وہ بخاری مسلم کی بات کرتا ہے، جو بھی حدیث لے کے آتا ہے وہ بخاری مسلم سے لے کے آتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے، صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے، صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے. اس حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت سخت سوالات کیے گئے. تو اس کے متعلق انجینئر محمد امین صاحب نے جب رپلائی کرتے ہوئے یہ کہا مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کی ہے کہ انجینئر کو بخاری مسلم کا بخار چڑھا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ توہین کی ہے. اور اگر یہ توہین میں کرتا، یعنی انجینئر جب یہ توہین کرتا، تو انہوں نے انجینئر کے اوپر چڑھ دوڑنا تھا کہ اس نے توہین کر دی کتابوں کی، یعنی حدیث کی کتابوں کی انجینئر نے توہین کر دی. لیکن اب جب کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات کی تو ان کے اوپر کسی بھی علماء نے یا کسی مکاتب فکر کے علماء نے ایکشن نہیں لینا. تو میری باری جب آتی ہے تو یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں، تمام جتنے بھی علماء ہیں، یہ چڑھ دوڑتے ہیں میرے اوپر کہ انجینئر جو ہے وہ تو گستاخ ہے. اس والے صاحب ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بخاری مسلم کا بخار چڑھ گیا. یہ بات میں نے کی ہوتی نا، آج پورے ملک کے اندر نا ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب پہ توہین مذہب لگائی جائے. 295A جو ہے وہ توہین مذہب کی ہے، 295B توہین قرآن کی ہے، اور 295C توہین رسالت کی ہے. 295C پہ تو ڈیتھ پینلٹی ہے نا، 295A اور B کے اوپر بھی 10 سال قید ہے اور اس میں ضمانت بھی نہیں ہوتی. اگر یہ میں نے کیا ہوتا نا تو سب نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا. توہین ہے نا، اور یہ توہین اس لیے کہ حنفیوں کو بچپن سے یہ توہین سکھائی جاتی ہے. ہم چھوٹے سے تھے نا، حنفی بریلوی تھے، تو حافظ آباد سے نا ایک شاہ جی آیا کرتے تھے تقریر کرنے کے لیے، بریلویوں کے شاہ جی. ان کی کیسٹیں بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ابھی بھی. تو وہ شعر پڑھتے تھے، بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. یہ اسی شعر کا بخار چڑھا ہوا تھا طارق جمیل صاحب کو، اسی لیے انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا. بھٹی صاحب جواباً اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فضائل اعمال کا بخار چڑھ گیا، آپ کو اپنے بزرگ بابوں کا بخار چڑھ گیا، تو طارق جمیل صاحب نے چھت سے جا کے لگنا تھا. ہاں، اور آپ احادیث کے بارے میں اس طرح بول رہے ہیں کہ بخار چڑھ گیا، یہ آپ اعلانیہ معافی پبلکلی آپ کا مانگنا بنتا ہے. اور آپ نے پہلے بھی کئی موقعوں پر معافی مانگی ہے، یہ تو سینسٹیو مسئلہ ہے، آپ کا معافی مانگنا بنتا ہے. باقی ہمیں پتہ ہے کہ حنفیوں کے جینز کے اندر بخاری مسلم کی نفرت ہے، نیچرل ہے. اس کی وجہ کہ امام بخاری امام مسلم کو اللہ نے وہ پذیرائی دی جو ان کے بڑوں کو نہیں ملی، تو جیلسی فیکٹر ہے ان کے اندر. پھر ان کی نماز بخاری مسلم میں نہیں لکھی ہوئی، ایک کمزور روایت ترمذی سے لاتے ہیں، اس میں بھی نقد کی ہوئی ہے عبداللہ ابن مبارک نے جامع ترمذی میں، اور امام داؤد نے بھی، کہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. یہ رفع الیدین کے دشمن ہے. اگر آپ کہنا کہ طارق جمیل صاحب دشمن نہیں ہے تو ان کی پرسنل باتیں بھی ہمیں پتہ ہے، بلکہ لوگوں نے ایکسپوز کی ہوئی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو رفع الیدین سے روکا ہوا ہے. باقاعدہ ایک پروفیسر صاحب ہے کیمسٹری کے فیصلہ آباد میں، انہوں نے کتاب لکھی تھی جو طارق جمیل صاحب کی وجہ سے دین پہ آئے تھے، اور بعد میں جب انہوں نے رفع الیدین شروع کیا تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں ساتھ کھڑا تھا، طارق جمیل صاحب نے مجھے پہلے ایک کتاب دی تھی حدیث اور اہل حدیث، کیونکہ میں نے رفع الیدین شروع کر دیا تھا. اس کتاب میں گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے نا رفع الیدین پہ لگائی ہوئی ہے. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کتاب میں نے ان کو واپس کی، میں نے کہا جی اس بندے کا تو لیول یہ ہے، گھوڑوں کی دموں والی حدیث نے رفع الیدین پہ لگا دیا. پھر کہتے ہیں میں نے نماز ان کے ساتھ رفع الیدین سے پڑھی. کہتے ہیں پہلے تو میں ریلیکٹنٹ تھا کہ طارق جمیل صاحب کی وجہ سے مجھے اللہ نے ہدایت دی اور آج میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے رفع الیدین مسجد نبوی میں کروں گا تو یہ مجھے کہیں روکے گا. پھر میں نے کہا نہیں، وہ تو اسٹیج پہ کہتے ہیں کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں، سرکار یہ اسٹیج کا بیان ہے. ہاں، کہتے ہیں سلام پھیرا تو مجھے کہتے ہیں اے تو کیا کیتا ہے، ہائے ہائے سب میرے نبی کے طریقے ہیں. یہ پروفیسر صاحب زندہ ہیں، کتابیں پرنٹ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کیمسٹری کے. تنو تو میں کتاب دیتی تھی وہی جو اپنی جنگلی زبان ہے جو ان کی. اچھا جنگلی اس کو نیگیٹو ورڈ نہ سمجھیے گا، ان کی پنجابی جنگلی ہے، میری لوگوں نے اصلاح کیا کہ سرائکی نہیں ہے، یہ جنگلی سپیکنگ ہے. تنو میں کتاب دیتی تھی تو وہ نہیں پڑھی، انہوں نے کہا گھوڑے نے دموں والی حدیث لکھی سی تے اے ہے، تو کوئی اور کتاب پڑھ لینی سی، رفع الیدین کی شروع کی تھی، سب میرے نبی کے طریقے ہیں، یہ اسٹیج کا بیان ہے. تو اس نے کہا یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. پھر وہی
कहते हैं कि प्रोफेसर साहब तुसी प्रोफेसर हो केमिस्ट्री दे, जाके केमिस्ट्री पढ़ाओ, एक कुरान दी तुम्हारा काम नहीं है। आखिर में है अच्छा, एक काम है डॉक्टर जाकिर नाइक दा, जिसके कसीदे पढ़ते हो वो एमबीबीएस डॉक्टर है, कुरान भी मजबूर पढ़ता है। ये काम है जुनैद जमशेद का, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। ये काम है उन लाखों तबलीगी जमात के हमारे भाइयों का जो बेचारे भोलपन में आप लोगों के हत्थे चढ़े हुए हैं, खुद मुखलिस हैं, अल्लाह उनके इखलास को कबूल करे, उनका काम है, प्रोफेसर साहब का काम नहीं है। तो ये रोकते हैं। ये इनके ही बड़े थे जो कहते थे वो जी बगलों में बुत रख के आते थे, इसलिए रफुल दैन होता था। और फिर अक्सर जो रफुल दैन शुरू करते थे ना, हम खुद भी ये कहते थे उस वक्त जब हम भी बरेलवी रहे, हम भी देवबंदी रहे। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, बल्कि देव के भी प्यो हैं। देवबंद अल्लाह देव, बिगॉटन बाप की नहीं बात कर रहा मैं, इल्मी तौर पे बात कर रहा हूं। तो हम भी कहते थे अनकरीब ये कादियानी हो जाएगा क्योंकि इसने रफुल दैन शुरू किया। और भाई हमने बताया कि भाई कादियानी तो हनफी है, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी है, बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ते हैं, जबकि हमारे स्टूडेंट्स बुखारी और मुस्लिम में लिखे हुए सुन्नत तरीके पे नमाज पढ़ते हैं। हमारा स्टूडेंट तो कादियानियों वाली नमाज का तरीका छोड़ के इधर आया हुआ है, वो कैसे कादियानी हो सकता है? लो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीस की किताबें हैं, यानी हदीस की किताबों में और इसके अलावा हदीस की किताबों में जितनी भी सही अहादीस हैं, उनके ऊपर अमल करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। ये नहीं आप मसलक की आड़ में आकर, अपने फिरके की आड़ में आकर वो हदीस से जो है वो छोड़ दें और ये कहें कि हमारे मसलक के जो बड़े इमाम हैं जो ये बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जबकि ये फिका के जो फिका के इमाम है उन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि हमारी बात अगर कुरान सुन्नत के खिलाफ हो तो हमारी बात को छोड़ दे, कुरान सुन्नत को फॉलो करो। आजकल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने फिका के जो बड़े इमाम हैं उनकी बात मानते हैं, उनकी बात को प्रायोरिटी देते हैं और कुरान सुन्नत जो है उसको पीछे छोड़ते हैं। और जो भी बंदा कुरान सुन्नत की बात करता है उसकी बात को बिल्कुल ठुकरा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि इस बंदे को सही बुखारी सही मुस्लिम का बुखार चढ़ा हुआ है। ये इस तरह की बातें शुरू कर दी जाती है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिम पर चलकर जिंदगी जानने की तौफीक दे। नेक्स्ट वीडियो में